کرتے ہیں تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ خود کئی لوگ جو مسلمان بھی گورے ہوتے ہیں ان کا سبب یہی ہوتا ہے، محبتوں میں ناکامی۔ بہت پرانا واقعہ، لندن میں تھے ہم تو صبح صبح 9 بجے کے قریب ایک شخص آیا، انگریز تھا، کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے اپنی سٹوری سنائی کہ میری بیوی تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، مگر اس نے بے وفائی کی، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ میں پھر شراب پیتا رہا، پھر بیمار ہو گیا، کڈنی خراب ہو گئے، جگر خراب ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ تو خودکشی کر رہا ہے ایک عورت کے لیے، تو ختم ہو جائے گا، اس طرح شراب پی گا۔ میں غم کو مٹانے کے لیے شراب پیتا تھا۔ تو ڈاکٹر نے مجھے جگایا کہ بھائی کیوں خودکشی کر رہے ہو؟ میں نے بھی سوچا کہ ایک عورت کے لیے میں خود کو مار رہا ہوں، کتنا احمق ہوں، کتنا بیوقوف، یہ غلط محبت ہے۔ تو آخر میں نے سوچا آخر زندگی کیا ہے؟ جو اکثر لوگوں سے پوچھے زندگی کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، جواب کا پتہ ہی نہیں ہے، سوال کا پتہ ہی نہیں ہے، کیوں ہم دنیا میں آئے پتہ ہی نہیں، کہاں جانا ہے پتہ ہی نہیں، ایسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہی لوگ پریشان ہوتے ہیں، مقصد کا پتہ نہ ہو، بس جا رہے ہیں دوسروں کے پیچھے۔ تو کہا میں نے جا کے سارے مذاہب کا مطالعہ کیا کہ بھائی یہ زندگی ہے کیا، کی محبت میں خود کو نابود کر رہا ہوں۔ میں نے ہندو مذہب کو پڑھا، سکھ مذہب کو پڑھا، مجھے جواب نہیں ملا، یودا کو پڑھا، بدھسٹ کو پڑھا، سب کو پڑھا، عیسائی میں خود تھا، مجھے کہیں سے جواب نہیں ملا۔ پھر میں گئی یونیورسٹی، میں نے فلسفی میں داخلہ لی، BA تھا، میں MA کیا کہ مجھے اس سوال کا جواب ملے کہ زندگی کیا ہے، میں کیوں تباہ ہو رہا ہوں ایک عورت کی وجہ سے، میں اس کی محبت کی وجہ سے خود کو مار رہا ہوں، مجھے جواب نہیں ملا۔ پھر مجھے ایک کتاب مل گئی انگریزی میں، نو یور اسلام، چھوٹی کتاب ہے، بمبئی سے چھپی، بہت سادہ ہے، ہم نے بھی دیکھی۔ کہ وہ کتاب جب میں نے پڑھی تو مجھے جواب مل گیا، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا مسلمان ہونے کے لیے۔ تو میں نے کہا یہ کتاب تو ہم نے بھی پڑھی، اس میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اٹریکٹ ہوئے ہیں اور مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھیے اس میں ایک چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا، بہت اٹریکٹ کیا، وہ کیا ہے؟ کہا وہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز۔ ایک گورا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے، انگلینڈ کا اچھا بیپاری بھی تھا، کہ 5 وقت کی نماز نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے سارے مذاہب پڑھے ہیں، مثلا عیسائی میں یہ کہ بھائی سنڈے کی طرف آ جاؤ، عبادت کر کے چلے جاؤ، کسی میں کہ سیٹرڈے آ جاؤ، عبادت کر کے چلے جاؤ، پھر 6 دن تمہاری چھٹی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیکن نماز جب میں نے پڑھی کہ صبح کا آغاز ہی ہم نے نماز سے کرنا ہے، یعنی یہ نماز بتا رہی کہ ہم بے مقصد خلق نہیں ہوئے، عبادت کے لیے خلق ہوئے۔ صبح اٹھ کے فجر پڑھو، پھر یہ نہیں کہ صرف فجر پڑھ کے بھول جاؤ، بلکہ اس کے بعد کیا ہے، کام کاج میں لگنے کے بعد پھر دوبارہ آ جاؤ ظہر کے لیے، یعنی ریمائنڈ کراؤ، خود کو یاد دلاؤ کہ ہم بیکار دنیا میں نہیں آئے، عبادت کے لیے آئے۔ پھر دوبارہ نماز ظہر پڑھو، پھر نماز عصر پڑھو، پھر سونے سے پہلے پھر خود کو یاد دلاؤ کہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم عبادت کے لیے آئے، پھر نماز مغرب پڑھو۔ کہ یہ 5 وقت کی نمازیں جو ہے مجھے انہوں نے بہت اٹریکٹ کیا ہے کہ یہ مقصد حیات بتا رہی ہے۔ کسی مذہب میں ایسا پروگرام نہیں ہے کہ 5 وقت آپ نماز پڑھیں، یہ صرف اسلام میں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں ہم اسے اہمیت نہیں دیتے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ ایک کافر جو ہے متوجہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کتنی اہم ہے۔ تو محبت میں بات ہو رہی تھی کہ غلط محبت میں لوگ خودکشی کر دیتے ہیں، غلط محبت میں انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ دماغ دیکھیے، پیس آف مائنڈ نہ ہو تو انسان نہ دنیا کا کام کر سکتا ہے نہ آخرت کا کام کر سکتا ہے۔ اگر غلط محبت میں انسان مبتلا ہو جائے تو انسان کی ہر چیز تباہ ہے۔ اسی لیے دیکھیے اسلام کا جو پیارا میسج ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرو؟ قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سب سے زیادہ محبت، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، بچوں سے بھی زیادہ محبت کس سے کرو؟ محمد و آل محمد سے کرو۔ صلوات پڑھیں۔ کیونکہ محبت بہت ضروری ہے عزیزو، محبت کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا ہے۔
جب اہل بیت سے محبت جان سے بھی زیادہ کریں گے، اولاد سے بھی زیادہ کریں گے، بیوی سے بھی زیادہ کریں گے، تو جب بھی کوئی پرابلم آپ کو آئے گی تو آپ پریشان جب بھی ہوں گے اہل بیت کے دامن میں چلے جائیں گے، اہل بیت کے قدموں میں چلے جائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن کسی کو اہل بیت سے پیار ہی نہیں۔ اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت سب سے زیادہ وفا کرنے والے۔ کائنات میں اتنی کوئی وفا کرنے والا نہیں، احسان کا بدلہ اس طرح کوئی دینے والا نہیں ہے جس طرح سے اہل بیت دینے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، چھوٹا سا کام بھی اگر آپ نے اہل بیت کے لیے کیا، اتنی جزا ملے گی، اتنا انعام ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں آپ کو، ایسے ہزاروں واقعات، سچے واقعات۔ یہ عراق کا واقعہ ہے کہ ایک مومن تھا، بیچارہ غریب تھا، ضعیف تھا، اور اس کے سامنے ایک بہت طاقتور آدمی تھا۔ وہ مومن اتنا نہیں تھا، گنڈا قسم کا آدمی تھا، آج قسم کا آدمی تھا۔ وہ اس کو تنگ کرتا تھا، بہت ستاتا تھا، مارتا تھا، تنگ کرتا تھا۔ وہ بیچارہ ضعیف تھا، غریب تھا، کچھ کر نہیں سکتا، بہت تنگ آ گیا۔ اس غریب مومن نے کہا کہ دیکھو میں تو کچھ کر نہیں سکتا، تو طاقتور ہے، جسمانی بھی، مادی بھی، ہر لحاظ سے تیرے پاس گنڈی، مگر میرا مولا علی ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا امام ہے، میں جا رہا ہوں مولا علی کے پاس تیری شکایت کرنے کے لیے کہ تو نے میری زندگی برباد کر دی، ہر جگہ تو مجھے تنگ کرتا ہے۔ اس نے وہ بدماش تھا کہ جاؤ جہاں شکایت کرنی مولا علی کے پاس جا کے شکایت کرو۔ تو یہ مومن گیا مولا علی کی زری پہ جا کے بہت گریا کیا، مولا میں غریب ہوں، میرے آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی میرے امام ہیں، میری مدد کریں، اس آدمی نے میری زندگی حرام کر دی، میرے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں، آپ ولی خدا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ تو مولا علی خواب میں آئے، اس خواب میں آئے اور مولا نے فرمایا کہ تو اس بندے کو معاف کر دے، کیونکہ اس آدمی کا مجھ پر ایک حق ہے، بدماش آدمی تھا۔ تو یہ حیران ہو کے خواب ہی میں پوچھتا ہے کہ مولا وہ تو آدمی ٹھیک نہیں ہے، نہ نیک ہے، نہ نمازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک بدماش آدمی ہے، اس کا آپ پہ کیا حق ہوگا؟ آپ جو امیر المومنین ہیں، کائنات کے امام ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں، میں معاف کر دوں گا، لیکن میں خود حیران ہوں کہ وہ آدمی کوئی نیک نہیں ہے، کوئی نمازی نہیں ہے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو، تو بدماش ہے، اس کا آپ پہ کیا حق ہو سکتا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ ایک دن وہ گھوڑے پہ سوار تھا، وہ نجف سے گزر رہا تھا، اچانک اس کی نظر میرے روزے پر پڑ گئی، گنبد پر پڑ گئی، تو گھوڑے سے اتر کے اس نے مجھے فقط زندگی میں ایک سلام بھیجا۔ دیکھیے ہمارے امام کتنے عظیم ہیں، کہا یہ اس کا حق ہے مجھ پر کہ میرے احترام میں گھوڑے سے اترا اور اتر کے ایک سلام کیا، اس لیے میں تجھے کہتا ہوں اسے بخش دے۔ اب کہا مولا اگر آپ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا اسے۔ اب یہ واپس آتا ہے، وہ بدماش آدمی کہتا ہے تم گئے تھے نا امام علی کے پاس، کیا بگاڑ دیا میرے آپ کے امام نے؟ اس نے سر جھکایا، کچھ نہیں کہا، کہا کہ میں نے شکایت کی مگر مولا علی نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے بخش دوں، میں نے بخش دیا، کیونکہ مولا علی نے کہا کہ تیرا امام علی پہ ایک حق ہے۔ بس یہ سن کر یہ بدماش بھی ایک مرتبہ پریشان ہو گئے کہ میرا اور مولا علی پہ حق؟ کہا مولا علی نے کہا کہ تیرا مولا علی پہ ایک حق ہے۔ کہا مجھ پر؟ میں نے کیا کیا مولا علی کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا مولا علی نے مجھے بتلایا کہ تو گزر رہا تھا نجف سے، گھوڑے پہ سوار تھا، اچانک تیری نظر گنبد پہ پڑی، تو گھوڑے سے اترا، تو نے ایک سلام کیا۔ بس یہ سن کر وہ بدماش بھی روتا روتا توبہ کرنے لگا کہ یا علی میں بھول گیا مگر میرا ایک سلام آپ نہیں بھولے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ عزیزو ان ہستیوں سے جو محبت آپ کریں گے تو دنیا میں اونچ نیچ بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن یقین جانیے ان ہستیوں کی محبت میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ یہاں بھی ہر پریشانی آسانی میں بدل جائے گی اور قبر میں بھی
قیامت میں بھی ہر مشکل آسان ہو جائے گی اگر دل میں ان پاک ہستیوں کی محبت ہے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان کی محبت اللہ کی محبت ہے. صلوات پڑھیں محمد و عزیزان کرام. لہذا بڑے بڑے حادثات مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں, پورا پورا خاندان مر جاتا ہے, بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں, لیکن الحمدللہ جن کے دل میں مولا حسین کی محبت ہے, جن کے دل میں مولا علی کی محبت ہے, وہ اپنی مصیبتوں کو بھول جاتے ہیں جب مولا حسین کی مصیبت سنتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بارے صلوات پر محمد عزیزان گرامی. تو انشاءاللہ ان مجالس کا مقصد بھی یہ ہے کہ دلوں میں عشق حسین پیدا ہو جائے, دلوں میں عشق اہل بیت پیدا ہو جائے. ایک قطرہ بھی ان کی محبت کا دل میں پیدا ہو گیا, یقیناً یہ محبت آپ کے لیے دنیا میں بھی بہترین سہارا ہے, دنیا میں بھی طاقت ہے, آخرت میں بھی, قبر میں بھی نجات ہے. لہذا ضروری ہے کہ جو لوگ شبہات یعنی شکوک پیدا کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کے بارے میں, ان کو آپ ذہنوں سے